اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قتل کے ہر خفیہ حملوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہے، جس میں سے چند ایک اہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی اپنی حاملہ گھوڑی لیے ہوئے آیا۔ گھوڑی کے پیچھے پیچھے اس کا ایک بچڑا بھی تھا۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں نبی ہوں۔ اس نے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قائد۔ اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غیب ہے، اے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ بولا، بارش کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی غیب ہے، اور غیب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے سوال کیا، میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب پر مطلبہ نہیں۔ وہ بولا، مجھے اپنی تلوار دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلوار پکڑا دی۔ اس نے تلوار درمیان سے نکال کر لہرائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم اس کام کی طاقت نہیں رکھتے جسے کرنے کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ میں جنگ تبوک سے واپس آ رہا تھا کہ منافقین نے قتل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصوبہ بنایا۔ تبوک سے واپسی پر یہ ٹولی آپس میں بڑی زہرناک گفتگو کر رہی تھی۔ وہاں مشورے سے طے یہ کیا گیا کہ جب رات کی تاریکی میں مسلمان پہاڑ سے گزر رہے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقبہ سے نیچے گرا کر ہلاک کر دیا جائے۔ بدبخت جلاس بن سوید نے کہا، آج رات ہم محمد کو عقبہ سے گرائے بغیر نہ رہیں گے، چاہے محمد اور اس کے ساتھی ہم سے بہتر ہی ہوں، مگر ہم لوگ بکریاں ہیں اور یہ ہمارے چرواہے بن گئے ہیں۔ گویا ہم بے عقل ہیں، یہ سیانے ہیں۔ اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس میں محسن بن نمیر وہ شخص تھا جو صدقے تک کی کھجوریں لوٹ لیا کرتا تھا اور چور بھی تھا۔ منافق تیمہ بن ابیرک نے کہا، آج کی رات جاگو تو سلامت رہو گے، تمہارا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ مرا نے کہا، بس ہم اگر اس ایک شخص کو قتل کر دیں تو سب کو اطمینان ہو جائے گا۔ یہ منافق تعداد میں کل 12 تھے۔ منصوبہ قتل یوں تھا کہ جب وہ سازش کر رہے تھے، سرکار دو عالم نے اشارہ غیبی اور فسرت نبوت سے ان کی بدنیتی کو بھانپ لیا۔ ارشاد فرمایا، جو کوئی وادی کے کشیدہ راستوں سے گزرنا چاہے، ادھر چلنا چاہے، مگر خود کٹائی سے گزرنے کا ارادہ فرمائے۔ حضرت حذیفہ کو ہانک رہے تھے اور عمار بن یاسر رسول کی نکیل تھامے چل رہے تھے۔ رات تاریکی ہو گئی تو یہ 12 منافق نقاب پوش ہو کر عملہ آور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہٹ پا کر حذیفہ سے ارشاد فرمایا کہ انہیں آگے آنے سے روکیں۔ حذیفہ نے مڑ کر ایک شخص کی اونٹ کی ٹونٹنی پر ترش مارا، وہ سمجھ کے راز فاش ہو گیا۔ جلدی سے مڑے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناکہ کو تیز ہانکنے کا حکم دیا۔ عقبہ سے سلامت گزر گئے۔ حذیفہ سے ان کے نام بیان فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، مگر علم غیب نے بر وقت مجھے خبردار کر دیا۔ ایک دن ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین میں عیب نکالتے ہیں
ہمارے ابوجاد اور معبودوں کی توہین کرتے ہیں، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور وہ جب سجدے میں گریں گے تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظام میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جیسا کہ آیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو شکست خوار حالت میں لوٹا۔ اس کا رنگ فقط تھا اور وہ ایسا مرعون تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے کہ وہ بالکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے گزر شدہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھے۔ وہ مجھے کھانا چاہ رہا تھا۔ مکہ کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام سے نماز بھی ادا کرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہوتے تو کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی ولادت کے وقت نکلنے والی غلاظت ڈالتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گردن میں کپڑے کا پھندا لگاتے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عمر بن عاص سے پوچھا، مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوچار کیا ہو۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا گھونٹا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کو مونڈا پکڑا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔